ملک کو مزید تباہی میں نہ دھکیلا جائے. آدھا ملک تو ڈوب گیا پانی میں، جو بچا ہے وہ مہنگائی میں گیا. مجھے کل ایک دوست بتا رہے تھے، اس نے کہا 500 روپے کلو مسر جو ہے، مسر ثابت 500 روپے کلو ہو گئے. گھی کدھر چلا گیا؟ پھر ہم اس موقع پر جب شعر پڑھتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ یاد کیا کرتے ہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ ملک کے ساتھ تباہی کر دی ہے. اور پھر یہ جاری ہوتی ہیں خبریں، میڈیا بکاؤ وال یہ کہتا کہ سب خیر ہے. لوگوں کی جوان بیٹیاں کھڑے ہو کر کے قطاروں میں آٹا لیتی ہیں، جائیں کسی بھی سستے بازار میں کھڑے ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے. اور وہ آٹا وہ ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہے. توجہ ہے جی آپ کی؟ وہ آٹا کھانے کے قابل نہیں ہے، اس میں وہ پورا مکس کیا ہوا ہے. اس میں وہ ٹکڑے جو ہم بازاروں میں بیچتے ہیں وہ ٹکڑے پیس کے اس میں مکس کیے ہوئے ہیں. چکی کا آٹا غالباً 3500 سے اوپر من چلا گیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ 4000 روپے. ایک بندے کے پاس 100 روپے وہ کلو آٹا نہیں لے کر کے جا سکتا ہے. تم نے یہ ترقی کی ہے، تم نے یہ اس قوم کا حال کیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، جواب آپ کو دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. کوئی کسی بھی پارٹی سے ہو، ہمارا کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، پر کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اس مرتبہ کسی کو ہمیں ووٹ ڈالنے کا. لیکن خدا را کچھ خدا کا خوف کرو، تم نے اس امت کے ساتھ کیا ہے. حرمین شریفین کے بعد کائنات میں سب سے اگر اعلیٰ کوئی ملک ہے تو ملک پاکستان ہے. میں سعودیہ پورے کی بات نہیں کر رہا، حرمین کی بات کر رہا ہوں. مکہ پاک سے مدینہ پاک تک جاتے پورے رستے میں کہیں بھی آپ کو کوئی کھیتی باڑی نظر نہیں آئے گی، لیکن دنیا کی ہر نعمت وہاں پہ موجود ہے. آپ اس مسجد سے اب اٹھیں، 10 یا 12 منٹ کی مسافت پہ چلے جائیں، آپ کو کھیت نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو گندم کے کھیت نظر آئیں گے، آپ کو چاول نظر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر نہیں کھانے کے لیے مل رہی، تمہاری عیاشیاں، تمہاری مکاریاں، عیاشیاں تم لوگوں نے اس امت کے ساتھ وہ کیا ہے. اور پھر کہتے ہو جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے گئے کدھر؟ کدھر گئے پیسے؟ کتنا کتنا گھروں کا بل آیا ہے بتائیں آپ. پھر بھی ان لوگوں کے نعرے لگانے، پھر بھی بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دینے، پھر بھی کہنا فلاں آئے گا اور فلاں آئے گا. تم سارے جاؤ جہنم میں، جب بھی آئے گا مدینے والے کا دین ہی اوپر آئے گا انشاءاللہ. کیا کیا تم لوگوں نے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں جی، اکثر یہ بات سننے میں آتی جی ہمارے معاشرے کے مولوی ٹھیک ہو جائیں نا جی تو معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. 75 سالوں میں آپ نے مولوی کو حکومت کب دی ہے جی؟ کبھی آئی جی مولوی کی؟ اور آ بھی نہیں سکتی، آ بھی نہیں سکتی. حکومت اسی کی آئے گی جو گوروں کے تلوے چاٹے گا. آ بھی نہیں سکتی ہے. تباہی مولویوں نے نہیں کی. یہ تو بیچارے یالہ باری ہو، بارش ہو، طوفان آئے، دھوپ ہو، آندھی ہو، یہ تو اپنے وقت مقررہ پر نمازیں پڑھا ہی رہے ہیں. انہوں نے کیا تباہی کی ہے؟ کیا کیا ہے؟ جو تم لوگوں نے حال کیا ہے نا، انشاءاللہ وہ وقت بعید نہیں ہے. تمہیں جواب دینا پڑے گا اس گلستان کو، ملک پاکستان کو، جس طرح تم لوگوں نے اجاڑا ہے اور برباد کیا ہے اور لوگوں کی جوانیاں برباد کی ہیں. جوان بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس ملازمتیں موجود نہیں ہیں، ان کے پاس نوکریاں موجود نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا IMF کے پاس نہ جاؤ، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں.